نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز سامعین، اہل محلہ اور اس مسجد کے باسی اور مہمانان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یقیناً تقریباً سارے لوگ ہی واقف ہوں گے، میں پھر سے عرض کر دیتا ہوں، میرا نام جمشید اختر ہے، میں حاصل پور میں بطور ڈی ایس پی اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہوں۔ بہت پر نور اور بہت رحمت والے لمحات ربیع الاول گزرا۔ یقیناً سارے دن جو ہیں وہ اللہ کے ہیں اور سارے ہی دن بہت اہم ہیں۔ اللہ نے قسمیں کھائی ہیں اس دن اور رات کی، وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ میری بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ تو کچھ دنوں کو اللہ نے اہم کر دیا ہے، اس میں لیلۃ القدر کی رات ہے، رمضان کے ایام ہیں، جمعہ کے دن بہت اہم ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت والے جتنے دن ہیں وہ بہت اہم ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میں پیر کے دن اس دنیا میں تشریف لایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر پیر کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو ایک طریقہ جشن ولادت کو منانے کا اس طرح بھی ہے۔ جشن ولادت کو منانے کے ساتھ ساتھ ایک چیز میں عرض کرتا چلوں، ذیلی بیسیکلی میرا مقصد آنے کا جو تھا وہ تو اس محفل کو دیکھ کے تھوڑا سا تبدیل ہوا میرا ذہن بھی۔ ہم جتنے لوگ ہیں قرآن ان کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ قرآن فرماتا ہے هُوَ اجْتَبَاكُمْ، میں نے تمہیں چنا ہے۔ اللہ پاک نے جب اس دنیا کائنات کو بنانے کا ارادہ فرمایا تو جب عالم ارواح میں ساری روحوں کو پیدا فرمایا تو ہم سے کچھ وعدے لیے، اور اس میں ایک وعدہ یہ تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب روحوں نے یک زبان ہو کر کہا کہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ تو قرآن حدیث کا علم رکھنے والے لوگ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کو اس انسانیت میں سے چنا گیا، چونکہ محبوب تھے، اور جو اللہ کا محبوب ہو، جس کو اللہ فرما رہے ہوں الم نشرح لک صدرک۔ حضرت موسیٰ نے عرض کیا اللہ میری زبان توتلی ہے، رب اشرح لی صدری، کہ میری زبان کو کھول دے۔ اللہ پاک نے فرمایا الم نشرح لک صدرک، ہم نے تیرا سینہ کھول دیا۔ وہاں مانگا جا رہا ہے، یہاں دیا جا رہا ہے۔ تو ہم سب چنے ہوئے لوگ ہیں، اللہ پاک نے چنا ہے، اور قرآن اس کی دلیل ہے کہ اللہ نے اس امت کو چنا ہے، اور اللہ نے ہمیں جو منصب عطا فرمایا ہے وہ اس جیسے ہمارے نبی سردار ہیں، یہ امت بھی امتوں کی سردار ہے۔ تو یہ نسبت کی وجہ سے ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جنت میں جائیں گے، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جنت حرام ہے سب پر جب تک میں اس میں داخل نہ ہو جاؤں۔ تو اسی طرح کوئی امتی پہلے نہیں جا سکتا جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جنت میں نہ چلی جائے۔ سب سے آخر میں آئی، لیکن نسبت چونکہ سردار سے ہے تو اس لیے سب سے پہلے جائے گی۔ تو جو چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، جو رفقا خاص ہوتے ہیں، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ ہوتے ہیں جو وزیر اعظم کے، صدر کے، ایم پی ایز کے، منسٹر کے خاص لوگ ہوتے ہیں، تو وہ ہر وقت ان کے گن گاتے ہیں۔
ہر وقت ان کی باتیں کرتے ہیں، تو اس لیے وہ ان کے خاص ہو جاتے ہیں۔ آپ ہی کے علاقے کا ایک آدمی میرے پاس آیا، عام آدمی بالکل، تو مجھے اس بندے کے بارے میں کسی نے بتایا کہ یہ جب چھوٹا ہوتا تھا تو پیرزادہ صاحب کے جلسوں میں نعرے لگایا کرتا تھا۔ آج وہ ان کا خاص آدمی ہے، صرف اسی بنیاد پر کہ یہ ہر جگہ میرے نعرے لگاتا۔ تو جو خاص لوگ ہوتے ہیں ان کا تعلق بھی خاص ہوتا ہے اور ان کا ترانہ بھی خاص ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چونکہ ہمارا خاص تعلق ہے، ہم ان کے امتی ہیں، تو جو ہماری طرف رجوع ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ان کی تعلیمات کا، وہ یہ ہے کہ جو انہوں نے فرمایا اور جو انہوں نے کیا وہ ہم نے کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیسک مقصد تمام نبیوں کا تھا، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیجنے کا جو بیسک مقصد تھا وہ تھا دنیا کو گندی، پلید، غلط، منفی زندگی اور سوچ سے نکال کر پاک زندگی میں لانا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میرے آنے کا مقصد یہ ہے کہ انسانیت کو پاک کروں میں۔ تو ہم نے چونکہ سبق بھلا دیا، میں اکثر سوچا کرتا ہوتا ہوں اور دعا بھی کرتا ہوں اللہ سے کہ اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہمیں عطا فرمائی، جو ان کی صورت میں جو ہمیں ایک تحفہ، ایک رحمت عطا فرمائی، اس سے ہمیں زندگی میں راحت ملی، سکون ملا، رشتوں کا پتہ چلا۔ مجھے پہلے لوگ اپنی ماؤں سے نکاح کرتے تھے، 100 بیویاں رکھا کرتے تھے۔ زمین پر پڑا انسانی خون اور جانور کا خون چاٹ لیا کرتے تھے، ننگے حرم کا طواف کرتے تھے۔ تو انسانیت اتنی بگڑی ہوئی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں جو پاک زندگی ہمیں ملی، اس میں ایک جو اس کا جز تھا، بہت ساری اس میں راحتیں، سکون، پاکیزگی، سچائی، یہ سارا کچھ ملا۔ ایک جو اس کا جو ہم اپنا منصب بھول گئے، سبق تو ہم سارا ہی بھول گئے لیکن ایک منصب بھول گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت سردار امت ہے اور یہ سب پر حکومت کرے گی۔ ہمارا کام مزدوری نہیں ہے، ہمارا کام سرداری ہے۔ تو جب کوئی اپنا سبق بھول بیٹھتا ہے تو پھر اس سے وہ منصب بھی چھن جاتا ہے۔ ہم نے سرداری چھوڑ کر مزدوری کو منتخب کیا ہے۔ ہمارا کام نہیں ہے یہ گارے مٹی کی محنت کرنا، یہ کاغذ کے پیسے اکٹھے کرنا، یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ اس امت کا کام نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین پیش کیا نا جی، تو انصار نے اس پر ہاں کی، مختلف لوگوں کو پیش کیا، طائف والوں کو پیش کیا، تبوک والوں، ادھر ادھر بہت سی دنیا کو پیش کیا حج پہ جا کر۔ تو مدینے کے انصار نے اس پر ہاں کی۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر گئے تو انہوں نے استقبال کیا، بلغ اللُّلَا بِکَمَالِهِ کشف الدُّجَا بِجَمَالِهِ۔ یہ اس وقت کی چھوٹی بچیوں نے، جو چھوٹی بچیاں تھیں، انہوں نے یہ فی البدی شعر کہے تھے۔ تو 8 سال کے بعد، 8 سال کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقلید، ان کا کہنا ماننا، ان کے لیے قربانی دینے کے 8 سال کے بعد مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی کے اندر جو ڈھیر سونے چاندی کا لگا، اونٹ پر بیٹھا بندہ دوسری طرف نظر نہیں آتا تھا۔ صرف 8 سال کی محنت، اور ہم نے 8 منٹ کی چھوڑ دی تو آج ہم مزدور بن گئے۔ ساری دنیا ہم سے کام کرواتی ہے، سارے غیروں کے ہم غلام ہیں۔ ہم کھیتوں میں غلہ اگاتے ہیں اور امریکہ والے بیٹھ کے کھاتے ہیں۔ میں انگلینڈ گیا ہوں، ایک بھی کھیت نہیں ہے، اس میں کوئی چیز نہیں پیدا ہوتی وہاں۔ پوری دنیا پر ان کی حکومت انہوں نے کی ہے، اور اب بھی وہ ہمارا پکایا ہوا منگواتے ہیں اور کھاتے ہیں۔
تو ہم نے یہ مزدوری جو ہے وہ منتخب کی ہے، ہم منصب بھول گئے اپنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندگی میرے بھائیوں عطا کی نا، وہ سرداری والی زندگی تھی۔ خدا کے لیے اپنا منصب پہچانے، ہم سردار لوگ ہیں، ہمارا کام نہیں ہے یہ پیسے، یہ دکانیں، یہ آڑتیں چلانا ہمارا کام نہیں ہے، یہ مزدوروں کا کام ہے، ہم سردار لوگ ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں تم میرے دین کا کام کرو، میں لوگوں کو تمہارے کھلانے اور تمہاری خدمت پہ لگا دوں گا۔ لیکن لگے گا کون؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ ایک آیت جو ہے نا، یہ پوری انسان کی زندگی پر محیط ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ایاک نعبد، پہلے عبادت، و ایاک نستعین پھر مدد۔ پہلے زندگی لانی پڑے گی، پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، ان کی شکل و صورت، ان کا لباس، ان کا کھانا، ان کا پینا، ان کی شادی، ان کی موت، ان کی ہر چیز لانی پڑے گی، پھر ایاک نستعین، پھر مدد اترے گی۔ تو ہم اپنا منصب پہچانیں۔ ایسے ہی آپ کی باتیں، خوبصورت باتیں سن کے میرا دل کیا کہ میں اپنی بات، وہ کہتے ہیں نا کہ سوالی اپنا سوال کرتا جائے، تو میری عرض جو تھی ساری اس بات پر تھی، سمجھانے کا مقصد کہ خدا را اپنا منصب پہچانے۔ ہم مزدور نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی ایک سنت اللہ کو اس کائنات سے زیادہ محبوب ہے۔ فرمایا کعبے کو ڈھا دو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن میرے محبوب کی سنت نہ چھوڑنا۔ اللہ کو کعبہ ڈھانے پہ کوئی اعتراض نہیں ہوگا، تو میرا گھر ہے، میں خود ہی بنا لوں گا۔ جیسے مجھے کو گالی دے تو مجھے میرے سے برداشت ہو جائے گی، لیکن میرے باپ کو گالی دے گا تو میں لڑ پڑوں گا، میری ماں کو گالی دے گا تو میں لڑ پڑوں گا۔ اسی طرح اللہ فرماتا ہے وہ میرا گھر ہے، میں خود ہی بنا لوں گا، لیکن میرے محبوب کی سنت نہ چھوڑنا۔ زندگی میں غور کر لیں کتنی سنتیں، ساری چھوڑ دی، ساری ہی چھوڑ دی۔ فرمایا میرا مومن زانی ہو سکتا ہے، جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ 100% قوم امت جھوٹی ہو گئی، 100%۔ تو اپنا منصب پہچانے۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو چھوڑ کر ہم مزدور بن گئے، گارے مٹی کی محنت میں لگ گئے۔ ہم نے تو سرداری کرنی تھی۔ یہ تو ہیں دل کے پھپھولے، اب سرکاری بات پہ آ جاتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے مجھے اس محفل کی وجہ سے بڑا مجمع مل گیا بات کرنے کے لیے۔ آنے کا مقصد یہ ہے کہ 2-3 باتیں آپ سے شیئر کی جائیں۔ ہماری جو کمان ہے، جس کو ہم کمان کہتے ہیں، کہ ہمارے جو بڑے ہوتے ہیں، جیسے ہر طبقے کے بڑے ہوتے ہیں، تو ہمارے چونکہ کمان چینج ہوئی، ہمارے آئی جی صاحب چینج ہوئے، تو ان کا لگاؤ چونکہ مسجد کی طرف زیادہ ہے، تو انہوں نے اپنی بات کو پہنچانے کے لیے مسجد کا انتخاب کیا۔ میں نے خیر چونکہ تھوڑا بہت تعلق میرا بھی تھا، میں پہلے بھی جب آیا تو میں نے یہ کام شروع کیا تھا۔ آپ کی مسجد تک میری پہنچ نہ ہو سکی، اس سے پہلے کرونا آ گیا اور پھر سارا معاملہ آگے پیچھے ہو گیا۔ میں مسجد میں آنا اس لیے بہتر سمجھتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ سوسائٹی کا جو آدمی مسجد میں آ کر اللہ کے آگے سر بسجود ہوتا ہے، وہ اس سوسائٹی کا سب سے ذمہ دار آدمی ہے۔ کیونکہ جس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا نا جی، وہ باغی آدمی ہے، اس سے کوئی امید نہیں لگائی جا سکتی۔ وہ کسی وقت بھی کوئی بغاوت کر سکتا ہے، وہ ذہنی بغاوت کر سکتا ہے، وہ جسمانی بغاوت کر سکتا ہے، وہ کوئی بات بھی کر سکتا ہے، کوئی ایکٹ بھی کر سکتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس آدمی کا تعلق مسجد سے ہے اور وہ اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے، وہ کسی بھی صورت میں اللہ پاک کی نظر میں ساری دنیا سے اہم یہ کلمہ ہے۔ اور فرمایا کہ کسی انسان کے قیمتی ہونے کی اتنی ہی دلیل صرف کافی ہے کہ اس نے کلمہ پڑھا ہوا، وہ ساری انسانیت سے زیادہ قیمتی۔ ہمیں اس کلمے کی اہمیت نہیں ہے۔ یہ قیامت کے دن جب آئے گا سامنے پہ پتہ چلے گا، جب فرمایا جائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج مجرم لوگ الگ ہو جائیں،
تو علماء فرماتے ہیں یہ فکرہ صرف کلمے کی بنیاد پر، جنہوں نے کلمہ پڑھا ہوگا وہ اس طرف رہ جائیں گے دائیں طرف، اور جنہوں نے نہیں پڑھا ہوگا وہ بائیں طرف رہ جائیں گے. اور پھر کافر اس بات پر جب کہے گا یا لیت کاش، اور پھر کہے گا کنت ترابا، کاش میں مٹی ہو جاتا، آج میرا وجود باقی نہ رہتا. تو یہ اتنا بڑا اور قیمتی کلمہ ہے جو اس دن ہمیں شرمندگی سے بچائے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے قیمتی لوگ ہیں اور سب سے ذمہ دار لوگ ہیں، لہذا سوسائٹی میں ان سے بات کی جائے.